اللہ رب ذوالجلال نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج پر بلایا تو پیارے آقا نے معراج کے موقع پر انتہائی دردناک مناظر دیکھے۔ ایسے مناظر دیکھے کہ جس کو دیکھ کر دل دہل جائے، آنکھیں پھترا جائیں۔ ایسے خوفناک مناظر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیے۔ اور جب آپ واپس آئے تو آپ اپنی امت پر شفیق ہیں، رحیم ہیں، تو آپ نے وہ تمام مناظر اپنی امت کو بیان کر دیے تاکہ میری امت میں سے کوئی شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ یہ گناہ نہ کرے اور قیامت کے روز عذاب سے بچ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ جب میں پہلے آسمان سے آگے جبرائیل امین کے ساتھ روانہ ہوا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ اس کے سامنے انتہائی نفیس گوشت رکھا ہوا ہے، بھنا ہوا، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ نفیس بھنے ہوئے گوشت کو نہیں کھا رہے بلکہ سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے، جو حلال استعمال نہیں کیا کرتے تھے، حرام استعمال کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر میں کچھ آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت موٹے موٹے ہیں، اتنے موٹے ہیں کہ جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ مالک قیامت قائم نہ کرنا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، پھر فرعونی جانور دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ قیامت کے روز اس طرح اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں اور ان کے منہ کو کھولا جاتا ہے اور گرم پتھر ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ کے اندر پتھر ڈالتے ہیں تو وہ نیچے پخانے کے مقام سے نکل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا رہا اور وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کو مال کھایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ دراصل مال آگ ہے، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب یہ دوزخ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا مال نہ کھائیں۔ اگر کھائیں گے تو پھر آپ کے پیٹ میں بھی قیامت کے روز جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، آپ کے ہونٹ بھی موٹے کر دیے جائیں گے اور قیامت کے روز آپ کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں یتیموں کا، مسکینوں کا مال کھانے سے محفوظ فرمائے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں کچھ آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں جو بڑی فریاد کر رہی ہیں اور سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کرواتی رہیں اور بغیر توبہ کے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ واقعہ بتلایا تاکہ آپ کی امت میں سے کوئی عورت اگر بدکاری کر رہی ہے تو وہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، اور اگر اس نے معافی نہ مانگی تو پھر زنا کرنے والی عورت کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کو سینے کے بل لٹکا دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جب وہ درست ہو جاتے ہیں تو دوبارہ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں
کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے سر بھاری ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، آج کل آپ دیکھیں کہ نماز کتنے لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو مصروفیت کی بہانہ بنا دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو سونے سے فرصت نہیں ملتی، وہ نماز کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو شخص بھی نماز کو ضائع کرتا ہے، قیامت کے روز اس کا سر کچلا جائے گا۔ کبھی بھی میرے بھائیوں نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی حفاظت کریں، تاکہ آپ بھی قیامت کے دن اس عذاب سے بچ جائیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے آگے پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے ہیں، چھیتڑے بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے آگے پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے ہیں اور یہ درخت زقوم کھا رہے ہیں، جہنم کا درخت کھا رہے ہیں؟ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، تو اب اللہ رب ذوالجلال ان کو جہنم کے درخت سے کھلا رہا ہے اور ان کے جسم کو کوئی لباس نہیں دیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے یہ تمام مناظر دیکھے تو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلائے تاکہ ہمارے اندر اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہے تو ہم ان گناہوں سے بچ جائیں اور مالک کائنات کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں اور اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کریں، کبھی بھی حرام کاری نہ کریں، کبھی بھی غریبوں کا مال نہ کھائیں، کبھی بھی سود نہ کھائیں، تاکہ مالک کائنات ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے رکھے۔